جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل کے اندر جو شروع کی 5 کتابیں ہیں اسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانتے تھے. عیسائی مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی, لیکن عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی قرآن شریف کو نہیں مانتے. تو یہ جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو بائبل میں شروع کی جو 5 کتابیں ہیں, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرانومی, ان 5 کتابوں کو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی تورات مانتے ہیں. تو ان 5 کتابوں میں بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, 8 اینڈ 9 اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3, 4 اینڈ 5, ان دونوں مقامات پر کہا گیا ہے thou shalt have no other gods besides me, جس کا معنی ہے تم لوگ میرے اکیلے کے سوا کسی اور کو خدا نہیں بنانا. thou shalt have no graven image of any likeness of anything in the heavens above or in the waters beneath or on the earth. تم لوگ آسمان کے اوپر کسی بھی چیز کو خدا بنا کر اس کی پوجا نہیں کرنا. تم لوگ زمین کی کوئی چیز کو خدا بنا کر پوجا نہیں کرنا, نہ تم پانی کے اندر کی کسی چیز کو خدا بنا کر پوجا کرنا. For your Lord the God am a jealous God. اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقین جانو تمہارا خدا تم سے جلتا ہے جب تم کسی اور کو خدا بنا کر پوجا کرتے ہو. اسی طریقے سے جب آپ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 پڑھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ان کی اوریجنل ہیبریو عبرانی کی جو بائبل ہے تو ٹرانسلیشن ہے انگلش کے پورے, عبرانی میں لکھا ہے شما اسرائیلو ادونائی الوہینو ادونائی احد. سنو غور سے اے بنی اسرائیل, سنو اے یہودیوں غور سے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے. اسی طرح آپ تمام کو آج ایک ایسے معاشرے میں ہم مسلمان رہ رہے ہیں جہاں پر عیسائی اپنی کافی عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. کرسچنس ہر جگہ کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ بھائی آپ یہ قرآن پڑھ رہے ہو, آپ کی قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی فضیلت آئی ہے آپ جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتنی فضیلت نہیں آئی ہے. تو پھر آپ لوگ بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے تورات, زبور اور انجیل اللہ نے دی ہے, تو پھر بائبل کیوں نہیں پڑھتے؟ یہی تو تورات, زبور اور انجیل ہے. تو اس طریقے سے وہ منوانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برابر ہیں. تو ہم چونکہ کمپیریٹیو ریلیجن میں ہیں, میں خاص طور پر ماشاءاللہ انگلش وغیرہ میں کرسچنس وغیرہ سے ڈیبیٹس کرتا ہوں, تو ہم ان کو ایک سوال کرتے ہیں. جب انگلش میں ہمارے ان سے ڈیبیٹس ہوتے ہیں ہم ان کو سوال کیا کرتے ہیں بلکہ چیلنج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو آپ لوگ بھی کریں گے اب کہ انشاءاللہ. کیا چیلنج ہے؟ آپ کی بائبل سے, پوری دنیا کی کسی بھی بائبل سے ایک جملہ بتا دو جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. کل ہم عیسائی ہونے کے لیے تیار ہیں, آپ کو چیلنج. پوری بائبل میں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو, بلکہ اس کے خلاف آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے کھلے جملے ہیں جس میں ان کے خدا ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں. مثلا اس میں جب آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ورس نمبر 30 پڑھتے ہیں تو جیسس کرائسٹ کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں ان کے مطابق I can of mine own self do nothing. آپ نے سمجھا اس جملے کا معنی؟ میں اپنی خودی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیا خدا اپنی خودی سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ ایک جملہ بائبل کا کافی ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں. I can of mine own self do nothing. As I hear I judge. مجھے جو وحی کے ذریعے سنایا جاتا ہے میں اس کے مطابق تمہارے درمیان انصاف کرتا ہوں. اسی طرح جب آپ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 اینڈ 4 پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اس میں کہتے ہیں ان کے بائبل کے مطابق دس از لائف ایٹرنل, یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. دیٹ دے مائٹ نو دی, تاکہ یہ لوگ تجھے پہچان لے, دا اونلی ون گاڈ, صرف تو اکیلا خدا ہے, اینڈ جیسس کرائسٹ, اور عیسیٰ کو بھی پہچان لے, whom thou have sent, جسے تو نے بھیجا ہے. I have come to glorify your name on earth. میں یہاں زمین پر تیرے نام کی کبریائی بیان کرنے آیا ہوں. I have finished the work which you gave me to do. میں نے یہ کام مکمل کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھی نہیں کہتے کہ میں خدا کے برابر ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. الٹا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں ایک ان کے زمانے کا یہودی ان کو آ کر کہتا ہے او گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگس شل آئی ڈو. اے اچھے ماسٹر میں کیا اچھے کام کروں. تو جب وہ کہتا ہے او گڈ ماسٹر,
Matthew chapter number 19 verse number 16 and 17 में ईसा अलैहिस्सलाम उसे जवाब देकर कहते हैं, Why callest thou me good? तू कमबख्त मुझे अच्छा क्यों कहता है? There is none good but one, that is God. कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक खुदा अच्छा है. इमेजिन करिए, बाइबल के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें गुड भी कहे. बाद में लोगों ने उन्हें गॉड कहना शुरू कर. ये बाइबल में भी कहीं भी नहीं आया है कि उस खुदा की इबादत की जाए. उल्टा सबसे पहली इंग्लिश ट्रांसलेशन की जो सबसे मशहूर और ऑथोराइज्ड बाइबल है वो 1611 का किंग जेम्स ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है. ये जो किंग जेम्स ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है, इस बाइबल को एक दूसरी बाइबल स्कॉफील्ड कमेंट्री, जैसा हमारे पास तफसीर इब्ने कसीर, तफहीमुल कुरान, अलग अलग मुफस्सिरीन होते हैं, इस तरह इनकी एक स्कॉफील्ड की बाइबल की कमेंट्री तफसीर थी. उस तफसीर से जब पहली बार किंग जेम्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा गया, आप लोग ताज्जुब करेंगे कि उसके अंदर पहला सबक ऐसा आप खोलते हैं, बुक ऑफ जेनेसिस. जैसे ही आपने बुक ऑफ जेनेसिस देखिए, किताब खोलते ही पहला सबक, जैसा हमारे पास सूरह फातिहा है, इनका पहला बुक ऑफ जेनेसिस. इस बुक ऑफ जेनेसिस की जो पहली वर्स है, उस स्कॉफील्ड से जो इन्होंने ट्रांसलेट किया, उस पहली वर्स में लिखा हुआ है कि खुदा ने ये जमीन और आसमान को बनाया. उसके नीचे वो खुदा के लिए तफसीर में किंग जेम्स वर्जन में लिखते हैं अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, लेकिन बाद के ट्रांसलेशन में अल्लाह के लफ्ज को इन्होंने माइनस कर दिया.